بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور خلوص برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد کے باہر ایک نوجوان کی انوکھی واردات۔ ابھی پچھلے اتوار کو نماز عصر کے بعد ہم اپنی چپلیں اٹھانے شیلف کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک صحت مند نوجوان، خوش پوش نوجوان باہر نکلنے کی راہداری میں کھڑا لوگوں سے کچھ سوال کر رہا تھا۔ ہم وہی رک گئے اور اس لڑکے کے حلیہ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وہ کہیں سے مانگنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہم نے اپنے خیال کو جھٹک دیا کہ ایسے ہی کچھ لوگوں کو سڑک پر ہاتھ پھیلائے روز دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکا اپنے قریب سے گزرنے والے شخص سے کوئی سوال کرتا ہے اور لوگ اسے مختصر سا جواب دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کسی نے اسے کچھ نہیں دیا کیونکہ اس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے سمجھانا چاہیے کہ مانگنا اچھی بات نہیں، اور اسی ارادے سے اس کے قریب رہتے ہوئے راہداری پر چل پڑے۔ ہمیں قریب آتا دیکھ کر اس نے سلام کیا اور نام پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ میرا نام فلان ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ ایک بات پوچھنی تھی۔ میں نے کہا جی پوچھئے۔ اس نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے حیران ہوتے ہوئے جواباً پوچھا آپ کو نہیں پتہ؟ اس نے بڑے ادب و احترام سے کہا آپ کو پتہ ہے تو بتا دے ورنہ کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا بیٹا اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر میں آگے بڑھ گیا۔ اب ہمارے دل میں اس کے لیے اچھے جذبات تھے کہ وہ مانگنے والا نہیں تھا۔ مسجد سے نکلنے سے پہلے ہم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکا اب بھی وہی کھڑا تھا۔ ہمیں یہ عجیب لگا۔ ہم گیٹ سے ہٹ کر کھڑے ہو گئے تاکہ اس پر نظر رکھے۔ وہ اسی طرح لوگوں سے سوال کر رہا تھا۔ اس مرتبہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ وہ ایک پرچی پر کچھ نوٹ بھی کرتا جا رہا ہے۔ ہم قریب میں گیٹ کے پاس بیٹھ گئے کہ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو تو اس سے معلوم کرے کہ جب ہم نے مطلب بتا دیا تو وہ کیوں اور لوگوں سے پوچھ رہا ہے۔ کیا ایسے ہمارے بتائے ہوئے مطلب سے اتفاق نہیں یا کوئی اور ہی معاملہ ہے؟ 5 منٹ بھی نہیں گزرے کہ اس نے اپنی پرچی کا جائزہ لیا اور اس پر مختصر سا کچھ لکھ کر جیب میں ڈالا اور اپنی چپل اٹھا کر چل دیا۔ تو میں نے اسے روک لیا۔ بیٹا کیا آپ ہمیں 5 منٹ دے سکتے ہیں؟ جی صاحب فرمائیے۔ اس کا انداز انتہائی مؤدبانہ تھا۔ میں نے کہا کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم سے سمع اللہ لمن حمدہ کے معنی جان لینے کے بعد آپ اور لوگوں سے کیا پوچھ رہے تھے؟ فرمایا صاحب میں ان سے بھی سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہیں یا اسے غلط سمجھ رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے مطلب پتہ تھا اور وہی جو آپ نے بتایا، لیکن میں ایک سروے کر رہا تھا کہ کتنے لوگ سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو دلچسپی ہو تو میں اپنے سروے کے نتائج آپ کو بتاؤں۔ میں نے کہا ضرور۔ اس نے وہی پرچی اپنی جیب سے نکالتے ہوئے کہا میں نے 27 نمازیوں سے یہ سوال پوچھا۔ میرا ہدف وہ لوگ تھے جنہیں میں باقاعدگی سے نماز پڑھتے دیکھتا تھا۔ 15 لوگوں نے کہا امام صاحب سے پوچھے۔ 7 لوگوں نے کہا کیا آپ کو نہیں معلوم اور گزر گئے۔ 3 کا مشورہ تھا کہ نماز کی کتاب دیکھے اور 2 نے صاف کہا کہ صحیح سے نہیں پتہ۔ بہت سے لوگوں نے تو شاید ڈرتے ہوئے
بات ہی نہیں سنی کہ کہیں انہیں پیسوں سے مدد کا نہ کہہ دیا جائے۔ ہم نے نوجوان سے پوچھا، اس سرویر کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی؟ اس نے کہا، وہ اس لیے کہ ہم نے لوگوں کی نماز میں چوری دیکھی تھی، تو ہمیں خیال پیدا ہوا کہ دیکھے کہ انہیں پتہ بھی ہے کہ نماز آخر ہے کیا۔ نوجوان کا نماز سے لگاؤ اس کی گفتگو سے عیان تھا۔ جب اس نے نماز میں چوری کی اصطلاح استعمال کی، میں نے کہا، شاباش، ماشاء اللہ، آپ نے تو حیران کر دیا، لیکن یہ تو بڑی مایوس کن صورتحال نکلی۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ نوجوان نے بڑے جذباتی انداز سے اپنا ارادہ ہمیں بتا دیا۔ صاحب، میرا ارادہ ہے کہ کسی کا نام ظاہر کیے بغیر ان نتائج سے مسجد کے امام صاحب کو آگاہ کروں اور انہیں مشورہ دوں کہ وہ نمازیوں کو صحیح نماز سکھائے، اس کے معنی کے ساتھ سکھائے، کیونکہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو کیا آپ بغیر سمجھے نماز پڑھتے ہوں گے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ تو کیا ہمیں بھی نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ ہم نے اس چھوٹی سی عمر میں نوجوان کی اتنی عمدہ و مثبت سوچ، طریقہ کار اور ارادے کی ایک مرتبہ پھر کھل کر تعریف کی اور ضرورت پڑنے پر اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ کیا آپ بھی سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں؟ کمنٹ میں بتا کر جائیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اسی فکر میں رہے کہ نماز کو کس طرح پڑھنی چاہیے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں بھی اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقہ پر نماز پڑھنے اور پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔